اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں یہ دین اسلام دیا ہے، قرآن حکیم عطا کیا ہے، یہ شریعت عطا کی۔ ہم جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصول ایمان کا ہے۔ ایمان میں اللہ کی ذات پر کامل یقین، توحید کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، اور دنیا میں حکم ماننے کے لائق، معبود ہونے کے لائق، رب ہونے کے لائق، حاکم اور بادشاہ ہونے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور دوسرا بڑا عقیدہ وہ ایمان کا، وہ رسالت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے سارے نبی برحق ہیں، اور ان میں سے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آخری نبی جو نبیوں کے نبی۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ اب نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اور نبوت نام کس چیز کا ہے؟ اللہ سے حکم لینا، اللہ سے علم حاصل کرنا، اللہ کے علم سے اپنے آپ کو براہ راست جوڑنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اب نبیوں کو اور ساری امت کے رہنماؤں کو اللہ تعالیٰ سے جو علم اور ایمان اور شریعت اور احکام ملے ہیں وہ امام الانبیاء کے واسطے سے ملے ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا، کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دورہ کمال میں تربیت دے کر کامل ترین شریعت دی ہے، کامل ترین احکامات دیے ہیں، کامل ترین دنیا میں انسانوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری شریعت، آخری کتاب، آخری دین انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم کسی کو اپنی دنیا اور آخرت کا رہنما نہیں مانتے سوائے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں زندگی کی رہنمائی دے، یہ کام صحیح ہے، یہ غلط، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز اس ملت کو ترقی دے گی، اس قوم کو ترقی دے گی، اور یہ چیز ان کو نقصان پہنچائے گی۔ اب یہ علم ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ خاتم النبیین سے حاصل کریں گے۔ اب ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی ایک فرقے کے خلاف ہم کام کریں۔ آپ مرزائیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، لیکن جو بھی آج اللہ کے رسول سے رہنمائی لینے کے بجائے کسی اور سے رہنمائی لے گا، یہی طریقہ مرزائیوں کا ہے۔ اب مرزائیوں نے کیا کیا کہ جو انگریز نے ان کے لیے نبی بنایا اس نبی کو رہنما مان لیا، اب اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی باتوں کا ان کے ہاں کوئی کمال نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بتا کر گئے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، وہ آخری رہنما ہوں گے نبوت کے سلسلے کے۔ اب نبوت کے سلسلے کی رہنمائی، اس میں تو ضمانت ہے کامیابی کی، نجات کی، کہ جو نبوت کے سلسلے کو اپنے لیے رہنما مانے گا تو گویا اس کا ختم نبوت کا یقین ہے۔ اور اگر ہم رہنمائی کسی اور سے لیں رسول اللہ کو چھوڑ کر، اس کا مطلب ہمیں ختم نبوت پر یقین نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ آخری درجے کے رہنما۔ اب انگریز نے آ کر کیا کیا کہ مسلمانوں کو علمی اور عملی رہنمائی وہ رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے سلسلے سے نہ ملے، ایک نیا سلسلہ کھڑا کر دیا۔ اس لیے خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے
کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں ان کی حکومت کا، ان کے نظام کا، ان کی پالیسیوں کا، ان کے اصولوں کا جو انسانوں پر، مسلمانوں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا تحفظ کرتا ہوں۔ اب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام سے کاٹنے والے ہیں، وہی تو ختم نبوت کے دشمن ہیں، یہ خاتم النبیین کے دشمن ہیں۔ تو نبوت نام ہے اللہ سے علم اور رہنمائی براہ راست لینا۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی اور نبوت لیتا ہے، اور خاتم النبیین اسے کہتے ہیں جس نے حکمت بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست لی اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست لی۔ اللہ اور کتاب کے درمیان اور نبی کے درمیان وہ ایک واسطہ ظاہری طور پر جبرائیل امین کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو واسطے براہ راست رکھے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک تو شرح صدر ہے جو رسول اللہ کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اب آپ کو زندگی کی کامیابی کے ہر مرحلے کے بارے میں مکمل علم ہے کہ یہ انسان کیسے کامیاب ہوں گے، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، یہ قبیلہ کیسے کامیاب ہوگا، یہ جماعت گمراہی سے کیسے نکلے گی، ان کا مرض کیا ہے، اس مرض کا علاج کیا ہے۔ تو خاتم النبیین اس رہنما کو کہتے ہیں جو ایک فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح پر دنیا کی ساری قوموں کی ہر غلطی کو ختم کر کے اس سے نکال کر ان کو صحیح رہنمائی دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اب اس سے جتنے دنیا میں لیڈر ہیں وہ سب چھوٹے اور بونے درجے کے لیڈر ہیں، ان کا قد و کاٹ کیا ہے، ان کی حیثیت اور علم کیا ہے، ان کے پاس رہنمائی کیا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں خاتم النبیین اور دنیا کے انسان خاتم النبیین کو چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے بونے، نااہل، ناقص، کمزور اور بھدے قسم کے رہنماؤں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں ناکام ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے سلسلہ علم سے رہنمائی لینے کے بجائے انگریزوں کے خود کاشتہ پودوں سے رہنمائی لی، ان کے علم پر چلنا شروع کر دیا، ان کا بنایا ہوا نظام انہوں نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ کا بنایا ہوا نظام اور نظام حیات، نظام علم، نظام تربیت، اس کو گھروں سے رخصت کر دیا۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کا تعلیم کا دور، ہمارے یہاں حکمرانی اور سیاست کا دور وہ شیطانوں کا ہے، انگریزوں کا ہے، ان کے بتائے ہوئے شیطانوں کا ہے، گمراہ لیڈروں کا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی یہ آیات یہ ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ ایمان والو جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے ہو اور میری ختم نبوت پر ایمان لے آئے ہو اور میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر اور میرے دین پر ایمان لے آئے ہو اور مجھ سے تعلیم اور تربیت لے کر اپنی زندگی کے نجات کے راستے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اب تم کیا کرو، تمہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم دنیا کے ہر حرام کام سے بچیں۔ جو ختم نبوت کو مانے گا وہ رسول اللہ کا حکم مانے گا، اور رسول اللہ میں کیا حکم دے رہے ہیں؟ جو قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، نبی پاک کا حکم، یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن کا حکم اور ہے، خاتم النبیین کا حکم اور ہے، شریعت کا حکم اور ہے، اور آج مسلمان جس پر عمل کر رہے ہیں یہ حکم کوئی اور ہے۔ اب مرزا قادیانیوں کے ماننے والے بھی تو یہی کرتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ کر، قرآن کا حکم چھوڑ کر، خاتم النبیین کا حکم چھوڑ کر مرزا قادیانی کا حکم مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نبوت کے منصب کو غلط استعمال کرنے والے، انسانوں کو دھوکہ دینے والے میرے بعد فرمایا 30 کے قریب بڑے دجال آئیں گے۔ میرے بعد فرمایا میرے بعد آئیں گے سلاسون کذابون دجالون، 30 کے قریب بڑے بڑے دھوکے باز فراڈیے قسم کے نبوت کے منصب کو انسانوں میں خراب کرنے والے 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ نبوت کا دعویٰ کر کلہم یزعم انہم نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور میں الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اب میری نبوت کا سلسلہ آگے چلے گا، مجھ سے علم لے کر لوگ آگے بڑھیں گے، میری رہنمائی میں قیامت تک چلیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہ نبوت کے منصب کا غلط استعمال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبوت کے نام پر اپنی رائے مسلط کرنا انسانوں پر، یہی تو ختم نبوت کی دشمنی ہے۔ آج پوری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، مرزائی بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فتنے جو انگریزوں کے غلبے کے دور میں یہاں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو اصل مرکز سارے فتنوں کا کون ہے؟ انگریز کا نظام۔ مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے، وہ بھی انہی کا ایجنٹ ہے۔ آج جتنے ان کے ایجنٹ ہیں اس نظام کو چلانے والے، وہ مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اے ایمان والو تم توجہ کرو، تم نے عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں سمجھنا، تم نے عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق حلال اور حرام کا فرق قائم رکھنا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو قسمیں اٹھا کر اپنے اوپر عملاً حرام کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے ہم کسی چیز کو حلال اور حرام کو غلط کر دیں، یہ بھی غلط ہے، اور خود قسم اٹھا کر کسی چیز سے الگ ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر فرمایا اب مستقل حرام چیزیں کون سی ہیں جو ملت کو، ملت کی مصلحتوں کو، پورے دین کو تباہ کرنے والی ہیں، پوری قومی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے، اجتماعی زندگی کو برباد کرنے والی ہے۔ عقیدے کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، عمل کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور پوری انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو بھی ان حرام کاموں سے نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا یہ حرام کام ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ مسلمان کی زندگی کو مستقل تباہ کرتے ہیں اور انسانی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ ملت اور دین کی مصلحت کے لیے خلاف ہیں، اور اجتماعی، قومی اور سیاسی زندگی کی مصلحتوں کے لیے خلاف ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ 3 کام، فرمایا یہ مستقل حرام ہے۔ انما الخمر، پہلی چیز شراب، یہ قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، دینوں کو برباد کرتا ہے، ذہنوں کو ختم کرتا ہے، عقل کو معوف کرتا ہے، انسانوں کو تباہ کرتا ہے۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس جماعت میں شراب کا لین دین ہوگا وہ ہمیشہ تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ اب یہ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ دجال بھی یہی کرے گا۔ مرزا قادیانی نے بھی یہ کام کیا، جو رسول اللہ نے کہا تھا یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، اس نے کہا یہ اب حلال ہو گئی ہیں، اب تم نے، اور یہ چیزیں کرنی ہے تو میں اب ان کو نہیں کرنا ہے۔ جس طرح اس نے کہا جہاد اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے کام اب جن لوگوں نے ان کو حرام قرار دیا شریعت نے، ان کو وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ دجال بھی اسی طرح کرے گا، بہت ساری حرام چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرے گا۔ فرمایا پہلی چیز انما الخمر، شراب حرام ہے، والمیسر، اور جوا بھی حرام ہے، لاٹری سسٹم یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے جوا؟ کہ ایک آدمی ساروں کی دولت لے کر چلا جاتا ہے، باقی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا والمیسر، اور جوا بھی حرام ہے، والانصاب، اور بت بھی حرام ہے، بتوں کی پوجا کرنا۔ چوتھی چیز فرمایا والازلام، اور مال کو تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا۔ اب وہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اونٹ ذبح کر کے اس کو تقسیم کرتے تھے۔ خاندان میں، عرب کے اندر ایک خاندان اور قبیلہ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی اسی بات کی، وہ پیسے کھاتے تھے، لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے کہ جب انہوں نے اونٹ ذبح کیا اب اسے تقسیم کریں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک تھیلا لے کر آئے گا اور اس میں تیر ڈالے ہوئے، ان تیروں کو نکالے گا۔ اب تیر نکلے گا تو ران کس کے حصے میں آئی؟ جس کے حصے میں وہ تیر نکل آیا۔ اب کون سا تیر نکلے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ گردن کس کو آئے گی؟ ایک تیسرا تیر نکل آئے گا۔ درمیان والا حصہ کس کو ملے گا؟ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب عدل کی تقسیم نہیں ہے معیشت میں۔ الازلام، وہ پانسے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کو رکھ لیا
اور جس کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب چاروں کام کیا ہے؟ رجسن، یہ سب گندے کام ہیں، حرام کام ہے، یہ معاشرے کو ناپاک کرتے ہیں، دلوں کو ناپاک کرتے ہیں، ذہنوں کو ناپاک کرتے ہیں، عقلوں کو ناپاک کرتے ہیں، عمل کو ناپاک کرتے ہیں، گھر اور زمین کو ناپاک کرتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے جہاں شراب ہوگا وہ حرام کام ہے، ناپاک لوگ ہے، جہاں جوا ہوگا وہ حرام اور ناپاک ہے، جہاں بت ہوں گے وہ حرام اور ناپاک ہے، جہاں الازلام تیروں سے پانسوں سے وہ مال و دولت کی تقسیم کریں گے یہ حرام ہے۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ اب نبوت شیطان سے دور کرنے کے لیے ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں شیطانوں سے الگ تھلگ ہونا ہے۔ فرمایا فجتنبو، اب خاتم النبیین قرآن سنا رہے ہیں کہ ان 4 حرام کاموں سے بچو۔ ختم نبوت پر تقریر کرنے والے 4 حرام کاموں سے خود بھی بچیں، قوم کو بھی بچائیں۔ یہ قرآن نے واضح بیان کر دیا۔ رجس من عمل الشیطان، ایک تو رجس ہے، گندہ ہے، ناپاک ہے، اور دوسری وجہ ان کے حرام ہونے کی کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے۔ آج دنیا میں جو شیطان کام کریں گے وہ کام حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، غلط ہوگا۔ شیطان صحیح کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ اب شیطان اور گندے کام سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فجتنبو، اس سے بچو، اجتناب کرو، الگ تھلگ ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب معاشرہ، آج یورپ کے معاشرے میں مسلمان یہاں سے بھاگتا ہے وہاں جاتا ہے، وہاں کون سی کامیابی ہے؟ وہاں تو شراب بھی ہے، وہاں تو جوا بھی ہے، وہاں تو ازلام بھی ہیں، وہاں تو انہوں نے بتوں کی پوجا، غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران اپنے نوجوانوں کو یورپ میں بھیجتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، بت پرستی اور حرام اور ناجائز ملکوں میں جا کر زندگی بسر کرو۔ کیوں بسر کرو؟ تم اپنے ملک میں ان کے لیے معیشت کا نظام کیوں نہیں بناتے؟ رسول اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں دنیا کی ساری قوموں کا ہر مسئلہ حل کر کے بتایا۔ کسی کو کسی دوسرے ملک میں نہیں بھیجا کہ دوسرے ملک میں تم چلے جاؤ، اور بھیجا تو شیطانوں کا یہ نظام توڑنے کے لیے بھیجا۔ وہ انسانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے میں ایران سے فارسیوں کا ظالمانہ نظام ٹوٹ گیا۔ ختم نبوت کے صدقے میں کیسر روم کا شراب خوری، حرام اور بت پرستی اور جوئے کا نظام رسول اللہ کے صحابہ نے توڑ دیا۔ یہ خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں، اور آج خاتم النبیین کے ماننے والے ساری دنیا کے شیطانوں کے کاموں کو اپنے ملک میں لے آتے ہیں۔ وہ تو ختم نبوت پر ایمان کی وجہ سے رہنمائی رسول اللہ سے لے کر دنیا کے ہر ظلم کو اور ہر حرام اور ناجائز اور بت پرستی کے نظام کو توڑتے ہیں، اور آج مسلمان اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ختم نبوت پر ہمارا یقین کیسے ہوگا؟ آج امتحان ہے مسلمانوں کا۔ یہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو رہنمائی رسول اللہ سے لیں گے، پھر تو ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اور اگر رسول اللہ سے رہنمائی نہیں لیتے، ابو بکر صدیق سے رہنمائی نہیں لیتے، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اس دور کے جھوٹے رہنماؤں کا قلعہ کما کر دیا، یہ تمہارے جھوٹے رہنما مسلمہ کذاب، وہ کہتا تھا میری بات مانو، رسول اللہ کی بات چھوڑو، اور میں تمہیں نہیں چلنے دیں گے۔ جو رسول اللہ کے نظام اور رائے کے خلاف اپنی رائے پیش کرے گا اور دین کے نام پر پیش کرے گا وہ مرتد ہے، اس لیے اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ فجتنبو، ان ظالموں سے بھی بچو، ان کے بتائی اور رہنمائی سے بھی بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تمہارے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑیں، آپس میں نفرت رکھیں، لیکن کیسے نفرت رکھیں گے، کیسے دشمنی کریں گے؟ وہ غلط کام کریں گے تو نفرت پیدا ہوگی۔ اب غلط کام کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے شیطان یہ 2 مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، عداوت اور بغضاء کے۔ اب شراب پیئیں گے دشمنی پیدا ہوگی، جوا کھیلیں گے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ فرمایا وَيَصُدَّكُم مَّن ذِكْرِ اللَّهِ، دوسرا کام شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے ہٹا دے۔ اب اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن، اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ شریعت اسلام۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ یہ دین کی تعلیم اور تربیت اللہ کے نام پر، یہ اللہ کا ذکر۔ وعن الصلاۃ، اور وہ نماز سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے۔
اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، مسجد سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب جو نماز سے ہٹائے، جو مسجد سے دور کرے، مسجدوں کو ویران کرے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور مسجدوں کو ویران کرنے والے، اللہ کے ذکر سے روکنے والے، شراب اور جوئے کو عام کرنے والے، یہ سب شیطان ہے۔ شیطان یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن سننے والوں، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں، ان شیطانوں سے تم الگ تھلگ ہونے کے لیے کب تیار ہوگے؟ کیا تم اس سے باز آنے والے نہیں ہو؟ کہ شیطانوں کے پجاری، ختم نبوت کے دشمن جو تمہاری رہنمائی غلط کر چکے ہیں، تم ان غلط رہنماؤں سے بچ کر خاتم النبیین کے بتائے ہوئے پروگرام، خاتم النبیین کے بتائے ہوئے رہنما اصول، ان کو اختیار کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یا تمہارے اوپر عذاب آئے پہلی قوموں کی طرح جنہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ قوم نوح پر کیوں عذاب آیا؟ انہوں نے اپنے نبی کا واضح حکم نہیں مانا۔ قوم عاد پر کیوں عذاب آیا؟ انہوں نے اپنے نبی کا واضح حکم نہیں مانا۔ قوم صالح پر کیوں عذاب آیا؟ قوم سمود پر اپنے نبی کا واضح حکم نہیں مانا۔ مکہ والوں پر کیوں عذاب آیا؟ بدر کے میدان میں مارے گئے، انہوں نے خاتم النبیین، سارے نبیوں کے سلسلہ اختتام کی آخری کڑی، کامل تعلیمات لے کر آنے والے خاتم النبیین کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، سارے بدر کے میدان میں بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے۔ آج دنیا کے مسلمانوں کو پھر قرآن یہ چیلنج کرتا ہے، هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم ختم نبوت کے دشمن جو انسانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں غلط رائے دے کر، غلط فیصلے کر کے، غلط رہنمائی دے کر، کیا تم ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کب تم باز آؤ گے؟ اگر باز نہیں آؤ گے تو جو خدا پہلے دور میں سارے نبیوں کی تعلیمات کے دشمن لوگوں کو تباہ کر سکتا ہے، آج بھی وہ خدا موجود ہے جو خاتم النبیین کی مخالفت پر آئے گا، تو اب وہ کیسے دنیا میں بچ سکتا ہے؟ اس لیے ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، شریعت اسلام اور دین ملا۔ اب اس کو عملی زندگی میں لے کر آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی تعلیم اور تربیت اور اپنے بچوں کو رہنمائی دینا، یہ آج ختم نبوت کا سب سے بڑا فریضہ ہے جو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے اور اسے شیطانوں کی رہنمائی سے اور حرام کاموں سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبوت کے اس منصب کی ذمہ داری کے جو فرائض ہیں ان میں ہمیں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کے مخالف ختم نبوت کے دشمن شیطان، انگریز، اس کے خود ساختہ پودے، مرزا قادیانی اور جتنے فتنے اس طرح کے ہیں، جتنے بھی اس کی نظام کی حمایت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے باز آنے کی، ان سے الگ تھلگ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور بت ہیں اور پاسے تقسیم کرنے والے تیر ہیں، رجس من عمل الشیطان، سب گندے کام ہے شیطان کے، فاجتنبوہ، سو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دے تمہارے اندر دشمنی اور نفرتیں، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو اب بھی تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ صدق اللہ۔ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ